Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start with the new chapter. The title of this chapter is Management, Social Responsibility, or Managing Social Responsibility and Ethics. It is basically chapter number 5. In this chapter, we will discuss what it means to be socially responsible and what factors influence that decision. Then we will also explain green management and how organizations go green. Uh, then we will also discuss the factors that lead to ethical and unethical behavior. We will also describe the management's role in encouraging ethical behavior, and we will also discuss current social responsibility and ethical issues in this lecture today. So, first of all, we are going to start with the social responsibility. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा that what is social responsibility of the organization. अब being a human being, हमें जो वो socially responsible होना पड़ता है. अब सबसे पहले socially responsible को define कर लेते हैं that what is social responsibility. Actually क्या होता है कि for a common man, social responsibility is to take care of society. This is social responsibility of everybody in the society. But as far as organizations are concerned, so organization की भी social responsibility होती है. एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली आपने जब हमने मैनेजमेंट स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि देयर इज द मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि अब हमें क्योंकि ऑब्वियसली शुरू से लेके अब तक जो वो ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी को भी साथ लेके चलना पड़ता है. अब सिर्फ जो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्निंग जो वो ये ऑब्वियसली आपका गोल है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ अब आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ख्याल रखना होता है. जब कॉरपोरेट्स या ऑर्गेनाइजेशंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखती हैं तो इसको हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. अ, इस वाले कॉन्सेप्ट को CSR बोला जाता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप CSR भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली इन कुछ बेसिक टर्म्स को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्सिवनेस. ये बेसिकली आप ये कह लें कि दिस इज बेसिकली हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले एक सोशल ऑब्लिगेशन है, हम सबके ऊपर फरीजा है. वो क्या है? ऑब्लिगेशन बोलते हैं जो फ्राइज के अंदर शामिल है. मींस कि जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, उसको हम सोशल ऑब्लिगेशन बोलते हैं. सो obligation means the obligation of business to meet its economic and legal responsibility. ये तो हो गई इसकी obligation. इसको हम सोशल ऑब्लिगेशन बोलते हैं. मींस कि आपको उसके इकोनॉमिक का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है. इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस कि आपने जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको भी ओबे करना है. सो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सोशल ऑब्लिगेशन. देन आ जाता है आपका जी सोशल रिस्पॉन्सिवनेस. ये सोशल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है कि व्हेन फर्म्स एंगेज इन सोशल एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू सम पॉपुलर सोशल नीड्स. कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी जो वो सोशल टास्क्स हैं, डिफरेंट सोशल नीड्स हैं, उनके ऊपर सोशल एक्शंस जो वो जनरेट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी किसी ने चैट बॉक्स के अंदर लिखा भी था कि जैसे क्लीनिंग है, जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम है, या कुछ भी जो आप जो वो किसी एक जो वो प्रॉब्लम के ऊपर या किसी नीड को एड्रेस करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस जब जो वो सोशल एक्शन लेती हैं तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा वर्ड है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तब हम यूज करते हैं वर्ड जब हमें इंटेंशंस को सामने रखते हुए, यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन को सामने रखते हुए, फिर इसी तरह लीगल रिक्वायरमेंट भी आपने पूरी करनी है, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस भी पूरे करने हैं, आपको जो वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल भी प्ले करना है.
یعنی ویلفیئر جو آف دی سوسائٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور پھر یہ کام آپ نے ریپیٹڈلی کرنا ہے. ریپیٹڈلی ان سینس کہ آپ نے اپنی جو وہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے اندر یہ بات شامل کرنی ہے. آپ اس کو صرف ونس ان دا آرگنائزیشنس ٹائم آپ نے یہ نہیں کرنا, یا پھر ونس ان ایئر نہیں کرنا. آپ نے اس کو ریپیٹڈلی جو وہ یہ آپ نے کام کرنا ہے, تب آپ رسپانسبلٹی سمجھیں گے. مینس کہ آپ نے جو سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے جو وہ کام کرنا ہے کنٹینیوسلی, دین اٹ وڈ بی سوشل رسپانسبلٹی. سو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کو؟ ا بزنس انٹینشن بیونڈ اٹس لیگل اینڈ اکنامک اوبلیگیشن. کہ صرف آپ نے لیگل اینڈ اکنامک اوبلیگیشن کو نہیں دیکھنا, اس سے بیونڈ کیا ہے؟ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگس اینڈ ایکٹ ان دا ویز دیٹ آر گڈ فار دی سوسائٹی, جو سوسائٹی کے لیے اچھے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحریہ دسترخوان ہے. سو بحریہ دسترخوان جو وہ ان کی جو وہ اکنامک اوبلیگیشنز کے اندر نہیں ہے یا لیگل رسپانسبلٹیز کے اندر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود دے آر بیسیکلی اسپینڈنگ منی آن فوڈ. دسترخوان کے انہوں نے جو وہ ڈفرینٹ جو وہ لوگوں کے لیے جو ارن نہیں کر سکتے ان کے لیے جو وہ انہوں نے جو وہ کیا ہوا ہے, دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی کے اندر جو وہ اجتماعی شادیاں کروائی جاتی ہیں, یا اسی طرح سے آپ کی سوسائٹی کے لیے آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, روڈز بنوا دیتی ہیں, یا پھر جو وہ آپ کے لیے جاب سورس کریٹ کرتی ہیں. سو دیر آر ویریس ویلفیئر ٹاسک جو ہم جو وہ سوسائٹی کے لیے پرفارم کر سکتے ہیں. اور یہ جب آپ کنٹینیوشن کے ساتھ کریں گے, جب آپ اس کو رسپانسبلٹی سمجھ کے کریں گے, جب اس کو آپ اپنی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن کریں گے, دین اٹ وڈ بیکم سوشل رسپانسبلٹی. سو اس والی سلائڈ کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ سب سے پہلے سوشل اوبلیگیشن کیا ہے, کہ جو آپ کے اوپر, جیسے ہم نے وہ وہاں پہ آپ نے جو وہ مارکیٹنگ کے اندر شاید جو کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا, نیڈز, وانٹس اینڈ ڈیزائرز, یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں. کہ آپ کی سب سے بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ نیڈز ہیں. سو یہاں پہ جو سوشل اوبلیگیشنز ہیں, دیز آر نیڈز, کہ یہ آپ کو کرنی ہی کرنی ہے, ان کے بنا جو وہ آپ چل ہی نہیں سکتے. سو سوشل رسپانسونیس اس سے آگے والی سٹیج ہے. جیسے وہاں پہ نیڈ سے ہم وانٹس پہ شفٹ ہوئے تھے, یہاں پہ سوشل اوبلیگیشن سے سوشل رسپانسونیس, یہ اگلی سٹیج ہے. پھر رسپانسونیس سے پھر سوشل رسپانسبلٹی, یعنی یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے. سو دیز آر 3 سٹیجز آف سوشل رسپانسبلٹی جن کو ہم جو وہ لے کے چلتے ہیں. سو ہم نے یہ سوشل رسپانسبلٹی کی 3 لیئرز کو جو وہ ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد آگے ہم موو کرتے ہیں, تو ہم ڈسکس کریں گے کچھ ویوز کے بارے میں, ہم کچھ تھیوریز کی بات کریں گے. اس میں کون کون سی تھیوریز ہیں؟ سب سے پہلے ہے کلاسیکل ویو. سو کلاسیکل ویو کو ابھی ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں. جسٹ اے منٹ پلیز. اوکے, سو کچھ تھیوریز کی بات کریں گے. سب سے پہلی تھیوری ہے جی کلاسیکل ویو. اب یہ کلاسیکل ویو کیا ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی کو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو یہ آرگنائزیشنز کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. کچھ آرگنائزیشنز تو آبویسلی اس کو بڑا ایزیلی مینیج کر لیتی ہیں, لیکن کچھ آرگنائزیشنز کے لیے یہ جو وہ فلفل کرنا, اس کو پرفارم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو سب سے پہلی جو تھیوری ہے دیٹ از کلاسیکل ویو, کہ مینجمنٹس اونلی سوشل رسپانسبلٹی از ٹو میکسیمائز پروفٹس. کیونکہ سب سے پہلا جو گول تھا جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا چیپٹر نمبر 1 کے اندر بھی, وہ یہی تھا کہ آپ نے میکسیمائز کرنا ہے اپنے پروفٹس کو, یعنی کریٹ فائنینشیل ریٹرنس. آپ کو فائنینشیل ریٹرنس جو وہ یا پھر اپنے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو آپ کے اسٹاک ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ جو اونرز ہیں آپ کے, ان کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. یہ آپ کا میجر رول تھا. اب کچھ آرگنائزیشنز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کلاسیکل ویو ہے یہی بیسیکلی مین ویو ہے, کہ آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے یہ ضروری نہیں ہے. آرگنائزیشنز یہ کچھ سمجھتی ہیں کہ آپ کو صرف پروفٹس کو میکسیمائز کرنا ہے, آپ کو فائنینشیل ریٹرنز کریٹ کرنے ہیں بائی آپریٹنگ دا بزنس ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی اسٹاک ہولڈرز, کہ آپ کو اپنے اونرز کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے جو وہ مینجمنٹ کے لیے اپنی آرگنائزیشن کی بیسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے, مینس فائنینشیل ریٹرنز کو کریٹ کرنا ہے, ناٹ فار دی سوشل رسپانسبلٹی. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سوشل رسپانسبلٹی کرتے ہیں
یا آپ جو وہ سوشلی رسپانسیبل ہوتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر کافی ساری جو وہ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے. آپ چاہے جو وہ کچھ بھی جو وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے جو وہ رول پلے کرتے ہیں تو obviously اس کے اوپر جو وہ آرگنائزیشن کی کاسٹ لگے گی. So expanding the firm's resources on doing socially goods unjustifiable increases costs that lower profits to the owners and raises prices to the consumer. کیونکہ obviously اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اونر کے اوپر آئے گا, اونر کے پروفٹ ریڈیوس ہو رہے ہوں گے اور کنزیومر کے لیے پرائسز جو وہ بڑھ رہی ہوں گی. سو یہ کلاسیکل ویو یہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی صرف آرگنائزیشن کو چلانا ہے, سوشل ایکٹیویٹی کو چلانا جو وہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس کے اگینسٹ دوسرا ویو جو ہے دیٹ از سوشو اکنامک ویو ہے. یہ کیا کہتا ہے دیٹ مینجمنٹ سوشل رسپانسبلٹی گو بیونڈ میکنگ پروفٹس ٹو انکلوڈ پروٹیکٹنگ اینڈ امپروونگ سوسائٹیز ویلفیئر. کہ یہ جو وہ آپ کی سوسائٹی کو بھی انکلوڈ کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے پروفٹس میں سے کچھ جو ہے وہ پارٹ جو وہ اسپینڈ کرنا ہے سوسائٹی کے اوپر تاکہ ان کی جو وہ کوالٹی آف لائف جو وہ امپروو ہو سکے. آپ نے سوسائٹی کی ویلفیئر کو امپروو کرنا ہے. سو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس چیز کو جو وہ امپروو کرنے کے لیے سوشو اکنامک ویو جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے دیٹ مینجمنٹ سوشل رسپانسبلٹی گوز بیونڈ میکنگ پروفٹ. So corporations are not independent entities responsible only to stockholders. صرف وہ جو ہے وہ stock holders کو یا owners کو responsible نہیں ہیں. They are also responsible or they are also answerable to society as well. So firm have a moral responsibility to larger society to become involved in social, legal and political issues. یعنی they have to do the right things. ان کو جو وہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. سو اس والے کانسیپٹ کو جو وہ سوشو اکنامک ویو جو وہ ایڈریس کرے گا. سو ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا شروع سے لے کے اب تک, ہم نے سب سے پہلے سوشل رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کیا کہ دیر آر بیسیکلی 3 اسٹیجز. سب سے پہلے سوشل اوبلیگیشن ہے, دین سوشل رسپانسونیس ہے, دین سوشل رسپانسبلٹی ہے. Then ہم نے ڈسکس کیا کہ there are basically 2 theories. One is classical theory یا classical view and one is socio-economic view جو کہ social responsibility کو جو وہ support کرتی ہے, own کرتی ہے. اب ان دونوں آرگیومنٹس کو اگر دیکھا جائے تو کچھ جو ہے وہ obviously اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشن کو obviously, اور کچھ جو وہ اس کے اگینسٹ ہیں سوشل رسپانسبلٹی کے. سو ان دونوں کو ایک ہی جو وہ اس ڈائیگرام کے اندر سم اپ کیا گیا. اگر آپ دیکھیں گے تو obviously arguments for and against social responsibility. اب یہ والا کالم جو ہے it is for social responsibility کہ جو وہ کون کون جیسے فار ایگزامپل پبلک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی آرگنائزیشنز کے ساتھ, تو obviously this is for social responsibility کہ اس کی سپورٹ کے اندر, سوشل رسپانسبلٹی کی سپورٹ کے اندر یہ آرگومنٹس ہیں. سو زیادہ آرگومنٹس آپ کو سپورٹ میں ہی ملیں گے. سب سے پہلا پبلک ایکسپیکٹیشنز ہیں. جیسے پبلک ایکسپیکٹیشنز کے اندر کیا ہے کہ آپ کی جو جنرل پبلک ہے, جو سوسائٹی کے لوگ ہیں, obviously they are expecting from the organization. وہ جو وہ اس سے ڈفرینٹ چیزیں, سوسائٹی کی ویلفیئر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جاب سورس جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اسی طرح جو وہ ہیلپ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشن سے, جو اور یہ یوزلی لارج آرگنائزیشن, لارج کارپوریشن سے جو وہ ہوتی ہے. دین اسی طرح لانگ رن پروفٹس جو وہ اوبویسلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ سوشلی رسپانسیبل جو کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ زیادہ لانگ ٹرم پروفٹس جو وہ سیکیور کر پاتی ہیں, کیونکہ اوبویسلی جب آپ سوشلی رسپانسیبل ہوں گے تو آپ کا کسٹمر بیس بھی انکریز ہو رہا ہوگا. جب کسٹمر بیس انکریز ہوگا تو obviously آپ جو وہ لانگ ٹرم پروفٹس جو وہ لانگ رن پروفٹس جو وہ ارن کر رہے ہوں گے. دین اسی طرح دے آر کنسیڈرنگ دا ایتھیکل اوبلیگیشن. یہ اپنے فریزے کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو وہ سوشلی رسپانسیبل ہونا ہے, ہمیں جو وہ سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے. سو ایتھیکل اوبلیگیشن جو وہ, اور بینگ اے مسلم obviously یہ ہمیں جو وہ اسلام بھی اس چیز کا جو وہ درس دیتا ہے کہ ہمیں جو وہ سوشلی رسپانسیبل ہونا ہے. ہمیں جو وہ جیسے فار ایگزامپل
اللہ نہ کرے جیسے زلزلہ آ جاتا ہے, جیسے آپ کے جو سیلاب آ جاتا ہے, اور ان طرح کے کاموں کے اندر بھی وہاں پہ بھی پھر ایتھیکل اوبلیگیشن بن جاتا ہے. انڈیویجولس کا تو ہے ہی ہے, لیکن وہ آرگنائزیشنز جو کسٹمر سے ارن کر رہی ہیں اوبویسلی, اب ان کا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹورڈز دی سوسائٹی, ان کو جو وہ ریٹرن کرنا ہے سوسائٹی کو اس جو وہ سوشل کاموں کے اندر. سو اس کے بعد بیٹر انوائرمنٹ جو وہ اس کے سپورٹ کے اندر ایک جو وہ, کیونکہ اوبویسلی جب سوشلی آپ رسپانسیبل ہوتے ہیں تو اس کیا ہوتا ہے کہ کافی ساری آپ کی پرابلمس جو وہ آپ کی سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ بزنس جو انوالومنٹ ہے وہ اوبویسلی اس کے ساتھ جو وہ شامل ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح پبلک امیج جو وہ بہتر ہو جاتا ہے آپ کا, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے. پھر اسی طرح جو وہ ڈفرینٹ جو وہ بیلنس آف رسپانسبلٹی ہے اینڈ پاور, پھر اسی طرح اسٹاک ہولڈرز انٹرسٹ شامل ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح پوزیشن آف ریسورسز ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح جو وہ سپیریورٹی آف پریونشن اوور کرس. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے سپورٹ کے اندر مینس سوشل رسپانسبلٹی کے سپورٹ کے لیے کچھ آرگومنٹس ہیں. ان کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. سو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو کچھ جو وہ آپ کے اس کے اگینسٹ بھی جو وہ اوبویسلی اس کے آرگومنٹس ہیں کہ جو آرگنائزیشن کی یہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کے اگینسٹ بھی کچھ جو وہ فیکٹرز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کو جو وہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, جو کہ بیسیکلی کلاسیکل ویو تھا اس کے ریگارڈنگ جو وہ یہ بیسیکلی آرگومنٹس ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں, جیسے فار ایگزامپل وائلیشن آف پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. اس رول کو جو وہ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا میجر آبجیکٹیو کیا ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن. تو اس چیز کو اوبویسلی جو وہ آپ کو وائلیٹ کرنا پڑے گا جب آپ سوشلی رسپانسیبل ہوتے ہیں. سو دس آرگیومنٹ گوز اگینسٹ دا سوشل رسپانسبلٹی. سو یہ والا آرگیومنٹ جو وہ سوشل رسپانسبلٹی کے اگینسٹ جائے گا. دین اسی طرح ڈسٹریبیوشن آف پرپس ہے, ڈیلیوشن آف پرپس ہے, کیونکہ اوبویسلی جب آپ ایک آبجیکٹیو کے اوپر, ایک پرائمری آبجیکٹیو کے اوپر, ایک پرائمری پرپس کے اوپر کام کر رہے ہیں, پروفٹ میکسیمائزیشن, سو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. آپ کا پرائمری آبجیکٹیو ہی ڈائلیوٹ ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. سو یہ اس کے اگینسٹ جائے گا. پھر اسی طرح کاسٹ آپ کی بڑھ جائیں گی. پھر اسی طرح ٹو مچ پاور جو وہ یہ ایک اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے, کیونکہ بزنس ہیو لاٹ آف پاور آلریڈی, اینڈ اف دے پرسو سوشل گولز they will have even more powers. کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کے حق میں تھے, جو فار سوشل رسپانسبلٹی آرگومنٹس تھے, وہاں پہ جو وہ جو پاور تھی وہاں پہ, یہ آپ نے دیکھا ہوگا پبلک امیج جو وہ اسے بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی اوبویسلی پاور جو وہ یہاں پہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ بیلنس آف رسپانسبلٹی اینڈ پاور ہے, یہ انکریز ہو رہی تھی. سو یہاں پہ اوبویسلی یہ اس کے اگینسٹ جائے گا یہ چیز کہ آلریڈی اور کارپوریٹس ہیو ٹو مچ پاور. تو یہ اس کے جو وہ اگینسٹ چلا جائے گا کہ جب آپ کی اوبویسلی پبلک امیج جو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, پھر آرگنائزیشنس کی مونوپلی کریٹ ہونے کا جو وہ خدشہ ہوتا ہے. سو اس وجہ سے دس آرگومنٹ گوز اگینسٹ دا سوشل رسپانسبلٹی. دین اسی طرح لیک آف اسکلز اینڈ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ بزنس لیڈرز لیک دی نیسیسری اسکلس ٹو ایڈریس سوشل ایشوز, کے ان کے پاس اتنے جو وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ سوشل ایشوز کو جو وہ ٹارگیٹ کر سکیں, کیونکہ دے ہیو بیسیکلی مینیجریل اسکلز ناٹ دی سوشل اسکلز. سو یہ ایک کاز بتاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں بیسیکلی جو اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو کلاسیکل ویو کے فیکٹرز ہیں, اور یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو بیسیکلی سوشو اکنامک ویو کے فیکٹرز ہیں, کہ جو سوشل رسپانسبلٹی کے حق میں بات کرتے ہیں. اور یہ سوشو اکنامک ویو یہ سوشو اکنامک ویو والے ہیں, اور یہ کلاسیکل ویو والے ہیں جو بیسیکلی اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. So these are some arguments for and against social responsibility جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور یہ کس پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے تھے, یہ ان دو پرسپیکٹو کے اندر, جیسے سوشو اکنامک ویو تھا اور کلاسیکل ویو تھا.
classical view is against the social responsibility and socio-economic view is basically in favor of social responsibility कि आपको जो है वो social responsible होना पड़ेगा. देन इसी तरह जो वो ग्रीन मैनेजमेंट का हमने आज के लेक्चर के अंदर कहा था कि हम ग्रीन मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ग्रीन मैनेजमेंट क्या होता है. बेसिकली जब आप सोशली स्क्रीनिंग करते हैं, मींस सोशल क्राइटेरियाज को आप अप्लाई करते हैं सोसाइटी के ऊपर, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर उसको लेके आते हैं, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को सोशल स्क्रीनिंग कहते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट आगे जाके ग्रीन मैनेजमेंट के अंदर इवॉल्व होता है. ग्रीन मैनेजमेंट क्या है? जब आपकी मैनेजमेंट या आपके मैनेजर्स they consider the impact of organization on the natural environment कि आप फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप केमिकल्स बना रहे हैं, या आपकी उस फैक्ट्री से या आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो है वो केमिकल्स निकलते हैं, तो या स्मोक निकलता है, तो आप जो वो किस तरह से उसको रिड्यूस करके नेचुरल इन्वायरमेंट को के लिए इफेक्टिव बना सकते हैं. मींस जो उसके लॉस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है या कम किया जा सकता है. जब आपकी मैनेजमेंट उस चीज के ऊपर काम करेगी तो देन इट वुड बी अ ग्रीन मैनेजमेंट. ग्रीन मैनेजमेंट को थोड़ा वाइड टर्म के अंदर एक्सप्लेन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन मैनेजमेंट ओवरऑल आपकी जब पॉजिटिविटी को आप जो वो अप्रोच करेंगे, मींस कि आप सोसाइटी के लिए अच्छाई का सोच रहे हैं या आप उनकी वेलफेयर का सोच रहे हैं, जब आप उसका आपकी पॉलिसीज का या आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव आना शुरू होएगा. सोसाइटी के अंदर वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट भी है, आपका कल्चरल एनवायरनमेंट भी है और वो सारी चीजें हैं. जब उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आपकी जो वो सोसाइटी के ऊपर आएगा तो देन इट वुड बी अ ग्रीन मैनेजमेंट. अब ग्रीन मैनेजमेंट की जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि हम इस वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो ग्रीन. वो कैसे जो है वो जा सकती है. सबसे पहली जो है वो ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट आप वो ये कह लें, दैट इज लीगल अप्रोच. अब ये क्या है कि फर्म सिंपली डू व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड बाय ओबेइंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस विलिंगली एंड विदाउट लीगल चैलेंज. कि जितना जो वो लीगली आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने ये करना है, आप उतना जो वो मिनिमम लेवल को जो वो अचीव करते हैं, इस वाले चीज को आप बोलते हैं लीगल रिक्वायरमेंट, या आप जो वो उसको ये कह सकते हैं कि ये लाइट ग्रीन अप्रोच है कि आप जो वो मिनिमम लेवल को जो वो टच कर रहे होते हैं. तो इसको आप लाइट ग्रीन या फिर लीगल अप्रोच बोलते हैं. जो आपकी दूसरी है दैट इज मार्केट अप्रोच. मार्केट अप्रोच क्या होता है? मार्केट लफ्ज निकला है जब आप जहाँ पे बायर और सेलर मिलता है. अब मार्केट अप्रोच क्या है कि बेसिकली क्योंकि आप तो सेलर हैं, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेलर हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा जो वो फैक्टर कौन सा होगा? कस्टमर्स. सो जब आप कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को या आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अप्रोचेस को जब आप कस्टमर्स ओरिएंटेड करेंगे तो देन इट वुड बी अ मार्केट अप्रोच. ये भी ग्रीन अप्रोच ही होगी. मींस कि आप कस्टमर्स के लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो फर्म्स रिस्पॉन्ड टू द प्रेफरेंसेस ऑफ देयर कस्टमर्स फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं तो ये क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं. सो आप जो वो कस्टमर्स की फेवर के लिए, कस्टमर की बेटरमेंट के लिए आप क्या करते हैं? कस्टमर्स के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या आप स्मोक फ्री गाड़ियां जो वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या स्मोक फ्री या कार्बन फ्री बाइक्स जो वो आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. तो देन यू आर गोइंग टू बेसिकली टुवर्ड्स मार्केट अप्रोच. और मार्केट अप्रोच भी कौन सी? जो ग्रीन अप्रोच है कि आप जो वो ग्रीन मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कस्टमर के लिए आप बेसिकली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो कस्टमर के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, जो कस्टमर को हार्मफुल नहीं होंगी, जो कस्टमर के लिए फायदा देंगी. सो इस अप्रोच को बोला जाता है मार्केट अप्रोच. तीसरी अप्रोच होती है जी आपकी स्टेक होल्डर अप्रोच. ये स्टेक होल्डर अप्रोच कौन सी है? व्हेन फर्म्स वर्क्स टू मीट द एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. अब स्टेक होल्डर्स सिंपली मैं बताऊं तो स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं? दो लफ्ज हैं, आपको ये समझने पड़ेंगे. वन इज स्टॉक होल्डर एंड वन इज स्टेक होल्डर. स्टॉक होल्डर्स कौन लोग हैं? दीज आर बेसिकली शेयर होल्डर्स. जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं. और शेयर होल्डर किसको बोला जाता है? जो कि बेसिकली ओनर ऑफ द कंपनी होता है.
جس کے پاس اس کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ شیئر ہولڈر یا اسٹاک ہولڈر بولتے ہیں. اب یہ جو اسٹیک ہولڈر ہے, دس از who have the impact on the organizations directly اور indirectly, جس کا جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اوپر امپیکٹ ہے, جس کا لنک ہے, جس کا تعلق ہے آرگنائزیشن کے ساتھ, ان کو ہم اسٹیک ہولڈرز بولتے ہیں. جیسے امپلائیز ہیں آرگنائزیشن کے, جیسے سپلائرز ہیں, جیسے کمیونٹی ہے آپ کی, کمیونٹی کا بھی امپیکٹ ہے, کمیونٹی کا بھی اسٹیک ہے. اسٹیک بس بیسیکلی بولتے ہیں انٹرسٹ. So these all have implies suppliers, distributors, then اسی طرح customers, then اسی طرح community یا آپ کی society. These all have interest in the organization. So ان سب کو آپ بولیں گے stake holders. So جب آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کی اپروچ کو یا کچھ اسٹیک ہولڈرز کی اپروچ کو سامنے رکھیں گے یا ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھیں گے, تو دین اٹ وڈ بی دا اسٹیک ہولڈرز گرین اپروچ, کہ آپ گرین چاہ رہے ہیں اور آپ کے لیولز یہ انکریز کرتے جا رہے ہیں. لیگل اپروچ کے اندر سب سے منیمم لیول تھا کہ آپ کو صرف لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے, چاہے مارکیٹ اپروچ کسٹمر کی اورینٹیشن اس کے اندر شامل ہو یا نہ ہو, اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر شامل ہوں یا نہ ہو, کوئی بات نہیں. سو لیگل اپروچ صرف لائٹ گرین اپروچ تھی کہ جو آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی تھی. دین آپ کی جو مارکیٹ اپروچ ہے وہ کسٹمرز فرینڈلی پروڈکٹس لے کے آتی ہے, مینس جب کسٹمرز کی فیور میں کسٹمر اورینٹیشن کا خیال رکھا جاتا ہے. اور تیسری اپروچ ہے آپ کی اسٹیک ہولڈر اپروچ, کہ جب آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو یا ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کو ایڈریس کرتے ہیں. اور لاسٹ ون ہے آپ کی ایکٹیوسٹ اپروچ. یہ پرو ایکٹیو ہے. یہ ایکٹیوسٹ اپروچ بیسیکلی پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ when firms looks for ways to respect and preserve the environment and be actively social responsible, کہ آپ جو وہ سوسائٹی کے لیے ایکٹیولی خود سے پارٹیسپیٹ کریں, آگے بڑھ کے جو ہے وہ کام کریں. جیسے فار ایگزامپل میں نے ایگزامپل دی آپ کو بحریہ دسترخوان کی, یا پھر اسی طرح سے ڈفرینٹ این جی اوز ہیں, جس طرح سے شوکت خانم ہاسپٹل ہے. یعنی آپ پھر لوگوں کے لیے خود سے پرو ایکٹیولی آگے جا کے سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو آپ ایکٹیوسٹ اپروچ بولتے ہیں. مینس کہ یہ میکسیمم لیول آف گو گرین ہے کہ جب آپ فرینڈلی پروڈکٹس بھی بنا رہے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی, اور اسی طرح پھر آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو بھی آپ نے شامل کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ جو وہ ایکٹیولی اپروچ کر رہے ہیں ٹوورڈز دی سوسائٹی, کے آپ جو وہ خود سے سوسائٹی کے لیے جو وہ ٹیک پارٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر the factors or you can say how organizations go green, کہ organization کس طرح سے جو وہ green level کو, یہ اس گراف کے اندر بھی جو وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گا کہ low towards high environmental sensitivity کو بیسیکلی دکھایا گیا ہے کہ low towards high, کہ اب سب سے منیمم جو وہ لیول تھا لیگل اپروچ جس کو ہم لائٹ گرین بولتے تھے, اور یہ جو سب سے ہائیسٹ ہے اس کو ہم ڈارک گرین بولتے ہیں, یہ سب سے آگے ہے جس کو ہم ایکٹیوسٹ اپروچ بولتے ہیں. So low means legal approach, towards market approach, then towards stakeholders approach, and then towards activist approach. So these are some approaches. Then last پہ ہم جو وہ صرف ethics کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. what are some ethical behaviors? ethics کیا ہوتا ہے؟ these are principal values and beliefs that define right and wrong behavior, جو کہ بیسیکلی آپ کے رائٹ اینڈ رانگ بیہیویئر کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو ایتھکس بولا جاتا ہے. ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں بیسیکلی, دیز آر پرنسپلس دیٹ ڈیفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, اس کو ہم جو وہ بولتے ہیں ایتھکس. اور ویلیوز کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر بیسک کنوکشنز اباؤٹ وٹ از رائٹ اینڈ رانگ. یہ کنوکشنز مطلب بلیفس, پرنسپلس. سو ہمیں جو وہ اوبویسلی آرگنائزیشنز کے اندر ایتھکس اور ویلیوز کا بھی جو وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم اس کو جو وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ایتھکس کو, اور جو وہ ان کی جو وہ ڈفرینٹ مورل ڈیولپمنٹس کو. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. آج ہم بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا سوشل اوبلیگیشنس کو, سوشل رسپانسونیس کو, دین سوشل رسپانسبلٹی کو. دین ہم نے دو تھیوریز کو ڈسکس کیا, دا ون از کلاسیکل ویو آف سوشل رسپانسبلٹی اینڈ دین سوشو اکنامک ویو آف دی سوشل رسپانسبلٹی. دین ہم نے کچھ آرگومنٹس کی بات کی دیٹ آر
فار دی سوشل رسپانسبلٹی اینڈ اگینسٹ دی سوشل رسپانسبلٹی، ان فیکٹرس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے جو وہ گرین مینجمنٹ کی بات کی، دیٹ ہاؤ آرگنائزیشنز گو گرین، اور پھر ہم نے اس کو گرافیکل ریپرزنٹیشن کے اوپر بھی دیکھا، دیٹ ہاؤ اٹ موو ٹورڈس لو ٹورڈس ہائی، یعنی لائٹ گرین ٹورڈس ڈارک گرین، یہ کس طرح سے جو وہ ورک کرتا ہے. سو تھینک یو سو